جیسے ہی امام سلام پھیرے وہ فوراً کھڑے ہو کر سنتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ دعا تک نہ کی. اللہ کو ہماری عبادت کی کوئی حاجت ہے نہیں. اب بندے کو شیطان ہر طریقے سے وسوسہ ڈالتا ہے. جو دینی سوچ والا ہے اس کے پاس شیطان بھی دینی بھیس دے آتا ہے کہ یہ تو دعا تو کہیں سے ثابت نہیں ہے. بھئی اللہ تبارک و تعالی سے عبادات کا اللہ نے وقت دیا ہے، لیکن نماز کے لیے اللہ نے کوئی وقت نہیں دیا. وضو بے وضو ہر وقت کسی وقت اللہ سے دعا کر لیں، کوئی حرج نہیں. لیکن جب آپ عبادت کر کے ہٹے ہیں، اللہ کی رحمتیں آپ پر برس رہی ہیں، اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہے کہ آپ ابھی اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر رہے تھے، اللہ کو آپ پیارے لگ رہے تھے. تو جس وقت بندہ کسی کو پیارا لگے وہ اسی وقت مانگ لے تو کیا اسے کسی دلیل کی ضرورت ہوگی؟ دعائیں بھی دلیلوں سے مانگی جائیں گی. دعا تو بندے نے اپنی ضرورت کے تحت مانگنی ہے، جو اسے تکلیف ہے، جو اسے حاجت ہے، اس کی فریاد اس نے اللہ کی بارگاہ میں کرنی ہے. تو اس کے لیے اسے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. دعا کے لیے دلیل نہیں، درد کی ضرورت ہے. اگر درد ہے تو مانگو. دعا کے لیے کوئی دلیل نہیں اترے گی کہ اس ٹائم پہ مانگو، اس ٹائم پہ مانگو. ہاں یہ ہے کہ قبولیت دعا کے وقت ہے، ان پہ میں انشاءاللہ کسی اور وقت میں بات کروں گا کہ قبولیت دعا کے وقت ہے. دو سجدوں کے درمیان ہم تو ٹھکا ٹھک سجدے کرتے ہیں، دو سجدوں کے درمیان قبولیت کا وقت ہے. اس وقت کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں. دو خطبوں کے درمیان قبولیت کا وقت ہے. لیکن اس میں ہمارے دوست یہاں کچھ ہیں جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، وہ منع ہے. دو خطبوں کے درمیان ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا منع ہے. دل میں دعا مانگو، دل میں دعا مانگو. اور دعا کا معاملہ اللہ تبارک و تعالی نے دل کے ساتھ رکھا ہے. دعا کا معاملہ دل کے ساتھ رکھا ہے. وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ. جب دعا کرو تو تم اس یقین کے ساتھ لیس ہو کر، اس یقین کے ساتھ آراستہ ہو کر دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی میری دعا کو قبول فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں ہم دیکھیں کیا ہے، ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ میں یہ کام کروں گا، میں کل آؤں گا. اس میں تعلیم کیا ہے کہ انشاءاللہ کہو کہ اللہ نے چاہا تو میں کل یہ کام کروں گا. اس سے اس کام میں برکت داخل ہو جاتی ہے. اگرچہ کہ ہم اسے حصول برکت نہیں بلکہ اگلے کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ نہیں دوں گا پیسے، کل نہیں آؤں گا، تو ہم نے کیا ہے اس جھوٹے وعدے کے اوپر انشاءاللہ کی کوڈنگ کرتے ہیں کہ اگلے بندے کو یہ پتا چلے کہ بہت دینی سوچ والا ہے، یہ تو وعدے کی پابندی کرے گا کہ انشاءاللہ ماشاءاللہ کی ہی تصریح کیے جا رہا ہے. لیکن ہم اپنے جھوٹ پر پردہ ڈالنے کے لیے اپنی بات کو اگلے کی نظر میں اچھا کرنے کے لیے انشاءاللہ ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے دل کے اندر یہ ہے کہ یہ کرنا نہیں، یہ دینا نہیں، یہ آنا نہیں. تو اب
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب کسی بات پر کہتے ہیں کہ میں انشاءاللہ یہ کروں گا، تو اگلا بندہ کہتے ہیں انشاءاللہ نہیں، تم بتاؤ تم کرو گے کہ نہیں کرو گے۔